بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب زمین پر عظیم سلطنتیں قائم تھیں، جب سمندروں کے راز ابھی انسانوں پر پوری طرح آشکار نہیں ہوئے تھے، اور جب دنیا کے دور دراز گوشوں میں ایک ایسی پراسرار سرزمینیں موجود تھیں جن کے بارے میں صرف افسانے اور داستانیں سنائی جاتی تھیں۔ اس دور میں ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جسے نورستان کہا جاتا تھا۔ نورستان سرسبز میدانوں، بلند پہاڑوں، بہتے دریاؤں اور شاندار قلعوں کی سرزمین تھی۔ یہاں کے لوگ خوشحال تھے، بازار آباد تھے، اور رعایا اپنے بادشاہ سلطان زبیر الدین کی انصاف پسندی کی مثالیں دیا کرتی تھی۔ سلطان کی زندگی میں ایک ہی چیز سب سے زیادہ قیمتی تھی، اور وہ تھا اس کا اکلوتا بیٹا شہزادہ سکندر۔ شہزادہ سکندر صرف تخت کا وارث ہی نہیں تھا، بلکہ اپنی ذہانت، بہادری اور نیک دلی کی وجہ سے رعایا میں بھی بے حد محبوب تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کچھ نیا جاننے کی جستجو جھلکتی تھی۔ جب دوسرے شہزادے محل شکار، جشن اور عیش و عشرت میں مصروف رہتے، سکندر قدیم کتابوں، پرانے نقشوں اور دنیا کے گمشدہ رازوں کی تلاش میں وقت گزارتا۔ اسے بچپن سے ہی پراسرار کہانیاں سننے کا شوق تھا۔ محل کے بوڑھے خادم جب دور دراز جزیروں، سمندری دیووں یا جنات کی سلطنتوں کے قصے سناتے تو شہزادہ گھنٹوں انہی باتوں میں کھویا رہتا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کا یہ شوق ایک جنون بن گیا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ کیا واقعی دنیا میں ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں انسان کبھی نہ پہنچ سکا ہو؟ کیا واقعی جنات کی بستیاں ہیں؟ کیا قدیم داستانوں میں بیان کیے گئے خزانے حقیقت رکھتے ہیں؟ یہ سوالات اس کے دل و دماغ میں مسلسل گردش کرتے رہتے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک دن قسمت اسے ایسے راز کے سامنے لا کھڑا کرے گی جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ ایک ایسا راز جو اسے ایک خوفناک جزیرے تک لے جائے گا، ایک ایسا جزیرہ جہاں جنات حکومت کرتے تھے اور جہاں داخل ہونے والا انسان کبھی واپس نہیں آتا تھا۔ بارش کی ایک خاموش شام تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور محل کی بلند و بالا کھڑکیوں سے ٹکراتی ہوا عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ شہزادہ سکندر محل کی قدیم لائبریری میں موجود تھا۔ یہ لائبریری عام کتب خانے جیسی نہیں تھی۔ یہاں سینکڑوں سال پرانی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ بعض کتابوں کے صفحات زرد پڑ چکے تھے، کچھ پر گرد کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی، اور کئی ایسی تھیں جنہیں شاید برسوں سے کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ کمرے میں صرف چند مشعلیں روشن تھیں جن کی مدھم روشنی دیواروں پر لرزتے ہوئے سائے بنا رہی تھی۔ شہزادہ ایک پرانی تاریخ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کتاب میں گمشدہ سلطنتوں اور پراسرار جزیروں کا ذکر تھا۔ اچانک ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا، کھڑکیوں کے شیشے ہلنے لگے۔ اسی لمحے ایک بلند شیلف کے اوپر رکھی ہوئی بھاری کتاب اچانک نیچے گر پڑی۔ خاموش لائبریری میں کتاب گرنے کی آواز گونج اٹھی۔ شہزادہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ کتاب کی طرف بڑھا۔ جب اس نے کتاب اٹھائی تو اس کے اندر سے ایک طے شدہ زرد کاغذ زمین پر گر گیا۔ کاغذ بہت پرانا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے کنارے پھٹے ہوئے تھے اور اس پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ شہزادے نے احتیاط سے کاغذ کھولا۔ جیسے ہی نقشہ مکمل طور پر سامنے آیا، اس کی سانس رک سی گئی۔ یہ کسی عام جگہ کا نقشہ نہیں تھا۔ اس میں ایک وسیع سمندر دکھایا گیا تھا۔ سمندر کے درمیان ایک چھوٹا سا جزیرہ بنایا گیا تھا، لیکن اس جزیرے کے گرد عجیب سیاہ دائرے بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی خطرناک طاقت اس کی حفاظت کر رہی ہو۔ نقشے کے اوپر سنہری روشنائی سے چند الفاظ لکھے تھے: جزیرہ جنات۔ شہزادہ بے اختیار یہ الفاظ بار بار پڑھنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نیچے مزید ایک تحریر درج تھی: یہ وہ سرزمین ہے جہاں جنات کا بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ یہاں بے شمار خزانے دفن ہیں، لیکن جو انسان اس سرزمین میں داخل ہوتا ہے وہ یا تو ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتا ہے یا پھر اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ شہزادے کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے نقشے کو مزید غور سے دیکھا۔ جزیرے کے ایک حصے پر سرخ رنگ کا نشان بنا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہاں کوئی اہم مقام موجود ہو۔ شہزادہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات گردش کرنے لگے۔
یہ نقشہ یہاں کیسے آیا؟ کس نے بنایا؟ کیا یہ حقیقت ہے یا محض ایک افسانہ؟ اور سب سے اہم سوال، کیا واقعی جنات کا کوئی جزیرہ موجود ہے؟ باہر آسمان پر بجلی چمکی، ایک لمحے کے لیے پوری لائبریری روشن ہو گئی۔ اسی روشنی میں شہزادے کی نظر نقشے کے پچھلے حصے پر پڑی۔ وہاں نہایت باریک الفاظ میں کچھ اور لکھا ہوا تھا: جو شخص جزیرے کے راز تک پہنچ جائے گا وہ اپنی تقدیر بدل دے گا۔ یہ جملہ پڑھتے ہی شہزادے کے اندر ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے قسمت اسے پکار رہی ہو، جیسے یہ نقشہ برسوں سے اسی کے انتظار میں تھا۔ اسی رات شہزادہ دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے سامنے نقشہ کھلا ہوا تھا۔ باہر بارش برس رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا: مجھے اس جزیرے تک ضرور جانا ہے۔ اور اسے معلوم نہیں تھا کہ یہی فیصلہ اسے ایسی دنیا میں لے جانے والا ہے جہاں خوف، جادو، جنات اور آزمائشیں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ رات بھر شہزادہ سکندر کی آنکھوں میں نیند نہ آئی۔ بار بار اس کے ذہن میں وہی پراسرار نقشہ گھوم رہا تھا۔ کبھی وہ نقشے پر بنے ہوئے جزیرے کو دیکھتا، کبھی اس پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھتا، اور کبھی اس سرخ نشان کے بارے میں سوچتا جو جزیرے کے وسط میں بنا ہوا تھا۔ باہر بارش رک چکی تھی۔ صبح کی پہلی کرنیں محل کی کھڑکیوں سے اندر داخل ہونے لگیں، مگر شہزادے کے دل میں ابھی بھی رات جیسا اضطراب تھا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ اسے کسی ایسے شخص سے مشورہ لینا چاہیے جو قدیم رازوں اور پراسرار علوم سے واقف ہو۔ نورستان میں کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی کے دامن میں ایک بزرگ درویش رہتے تھے۔ لوگ انہیں بابا عبد الرحمن کے نام سے جانتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ عبادت، علم اور دنیا کے پوشیدہ رازوں کو سمجھنے میں گزارا تھا۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بابا عبد الرحمن نے ایسی مخلوقات کو دیکھا تھا جنہیں عام انسان کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ صبح ہوتے ہی شہزادہ اپنے وفادار گھوڑے پر سوار ہوا اور محل سے روانہ ہو گیا۔ چند سپاہی اس کے ساتھ تھے، مگر پہاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے سب کو واپس جانے کا حکم دیا۔ میں اکیلا جاؤں گا، سپاہیوں نے سر جھکا دیا۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ پرندوں کی آوازیں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں، جیسے فطرت خود کسی راز کو چھپائے بیٹھی ہو۔ کچھ دیر بعد شہزادہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے سامنے پہنچ گیا۔ جھونپڑی کے باہر ایک قدیم درخت کھڑا تھا جس کی جڑیں زمین سے باہر نکل آئی تھیں۔ درخت کے نیچے سفید داڑھی والا ایک بزرگ مراقبے میں بیٹھا تھا۔ یہی بابا عبد الرحمن تھے۔ شہزادہ خاموشی سے آگے بڑھا۔ السلام علیکم بابا جی۔ بزرگ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ ان کی نگاہیں غیر معمولی حد تک گہری تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ انسان کے دل کے اندر تک دیکھ سکتی ہوں۔ وعلیکم السلام شہزادہ سکندر۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ اس نے اپنا تعارف بھی نہیں کروایا تھا۔ بابا عبد الرحمن مسکرا دیے۔ بعض مہمانوں کی آمد کی خبر ہوا پہلے لے آتی ہے۔ شہزادہ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ آہستہ وہ نقشہ نکالا اور بزرگ کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی بابا عبد الرحمن کی نظر نقشے پر پڑی، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان کے ہاتھ معمولی سے کانپ اٹھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف ابھرا جو شاید برسوں سے کسی نے نہ دیکھا تھا۔ شہزادے نے گھبرا کر پوچھا: بابا جی، کیا آپ اس نقشے کو جانتے ہیں؟ بابا عبد الرحمن کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے گہری سانس لی۔ کاش تم یہ نقشہ کبھی نہ پاتے۔ یہ سن کر شہزادہ مزید بے چین ہو گیا۔ کیوں؟ بابا عبد الرحمن نے نقشے پر انگلی رکھی۔ یہ جزیرہ انسانوں کی دنیا کا حصہ نہیں۔ پھر کس کی دنیا کا حصہ ہے؟ بابا عبد الرحمن نے دھیمی آواز میں جواب دیا: جنات کی سلطنت۔ یہ سنتے ہی شہزادے کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اگرچہ وہ بچپن سے جنات کے قصے سنتا آیا تھا، مگر پہلی بار کسی نے اتنے یقین سے ان کے وجود کا ذکر کیا تھا۔ بابا عبد الرحمن بولتے گئے: صدیوں پہلے وہاں طاقتور جنات آباد تھے۔ ان کا بادشاہ ظالم، مغرور اور بے حد طاقتور تھا۔ اس کا نام ہامون تھا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، درخت کی شاخیں زور سے ہلنے لگیں۔ بابا عبد الرحمن کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ ہامون کو اپنی طاقت پر بہت غرور تھا۔ وہ انسانوں کو کمزور سمجھتا تھا۔ جو بھی انسان اس جزیرے کے قریب پہنچتا اسے قید کر لیا جاتا۔ اور پھر شہزادے نے پوچھا۔ بابا عبد الرحمن کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ پھر وہ کبھی واپس نہیں آتا تھا۔ شہزادہ خاموش ہو گیا۔ بابا عبد الرحمن نے نقشے کو لپیٹتے ہوئے کہا:
اس جزیرے کے نیچے ایک ایسا راز دفن ہے جس کے لیے جنات صدیوں سے لڑ رہے ہیں۔ کیسا راز؟ میں سب کچھ نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ راز طاقت، خزانے اور ایک قدیم جادو سے متعلق ہے۔ شہزادے کا تجسس اور بڑھ گیا۔ تو کیا وہاں جانا ناممکن ہے؟ بابا عبد الرحمن نے سر ہلایا۔ ناممکن نہیں۔ چند لمحے بعد انہوں نے جملہ مکمل کیا۔ مگر شاید موت سے بھی زیادہ خطرناک۔ یہ سن کر فضا مزید پراسرار ہو گئی۔ دور کہیں آسمان پر بادل گرجے۔ بابا عبد الرحمن نے اپنی جھونپڑی کے اندر جا کر ایک چھوٹا سا صندوق نکالا۔ صندوق کھولنے پر اس میں ایک چاندی کا تعویذ رکھا ہوا تھا۔ تعویذ پر عجیب نشانات کندہ تھے۔ انہوں نے تعویذ شہزادے کے ہاتھ میں رکھا۔ اگر تم واقعی اس سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو اسے اپنے پاس رکھنا۔ کیا یہ مجھے بچا لے گا؟ بابا عبد الرحمن نے جواب دیا۔ ہر خطرے سے نہیں، لیکن بعض اندھیری قوتیں اس سے دور رہیں گی۔ شہزادے نے تعویذ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ ابھی کچھ اور پوچھنے ہی والا تھا کہ بابا عبد الرحمن کی نظریں اچانک آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر خوف نمایاں ہو گیا۔ وقت کم ہے؟ کیا مطلب؟ بابا عبد الرحمن نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں ایک سایہ دیکھ رہا ہوں۔ کیسا سایہ؟ ایک ایسا سایہ جو تمہارے سفر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ شہزادہ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ کیا مجھے صاف صاف نہیں بتا سکتے؟ بابا عبد الرحمن نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے آہستہ سے کہا، میں صرف اتنا دیکھ پا رہا ہوں کہ تم اس جزیرے تک ضرور پہنچو گے اور وہاں تم قید ہو جاؤ گے۔ یہ الفاظ سن کر شہزادے کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ لیکن بابا عبد الرحمن کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، مگر تمہاری قید ہی اس سلطنت کی نجات کا سبب بنے گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ شہزادہ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ پیش گوئی بہت جلد حقیقت بننے والی تھی۔ بابا عبد الرحمن کی جھونپڑی سے واپس آتے وقت شہزادہ سکندر کے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ ایک طرف بزرگ کی خوفناک پیش گوئی تھی کہ وہ جنات کے جزیرے میں قید ہو جائے گا، اور دوسری طرف اس کے دل میں چھپا ہوا تجسس اسے مسلسل اس جزیرے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا جب وہ محل واپس پہنچا۔ محل کے بلند مینار سنہری روشنی میں نہا رہے تھے، مگر شہزادے کے دل پر عجیب سا بوجھ تھا۔ اسی رات شاہی دربار میں سلطان، وزراء اور جرنیل جمع تھے۔ شہزادے نے سب کے سامنے نقشہ رکھ دیا۔ میں اس جزیرے کی تلاش میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی دربار میں خاموشی چھا گئی۔ وزیر نے فوراً کہا، جہاں پناہ یہ خطرناک ہے، یہ صرف ایک افسانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جرنیل بولا، اور اگر افسانہ نہ ہوا تو وہاں موت ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ سلطان نے گہری نگاہ سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹا تم میری واحد اولاد ہو، میں تمہیں ایسے خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ مگر شہزادے نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ابا حضور، اگر ہر شخص خوف کی وجہ سے نامعلوم راستوں سے دور بھاگے تو دنیا کبھی نئے راز دریافت نہیں کر سکے گی۔ سلطان خاموش ہو گئے۔ کافی دیر بحث ہوتی رہی۔ آخرکار سلطان نے بھاری دل کے ساتھ اجازت دے دی، مگر اجازت دیتے وقت ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے میرے بیٹے۔ روانگی سے ایک رات پہلے شہزادہ سکندر اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آدھی رات گزرنے کے بعد وہ سو گیا، اور تب اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خود کو ایک تاریک ساحل پر کھڑا پایا۔ اس کے سامنے سیاہ سمندر پھیلا ہوا تھا۔ دور ایک جزیرہ دکھائی دے رہا تھا۔ جزیرے کے اوپر سرخ رنگ کی روشنی چمک رہی تھی۔ اچانک دھند میں سے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی نمودار ہوئی۔ اس کے لباس سے نور نکل رہا تھا۔ اس نے شہزادے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غم تھا۔ شہزادہ سکندر۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف جزیرے کی طرف اشارہ کیا۔ جلدی آؤ، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اچانک زمین ہلنے لگی۔ دھند کے پیچھے سے ایک دیو ہیکل سایہ نمودار ہوا۔ دو سرخ آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ لڑکی خوفزدہ ہو گئی۔ وہ آ رہا ہے، اور پھر خواب ٹوٹ گیا۔ شہزادہ پسینے میں بھیگا ہوا جاگ اٹھا۔
اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ صرف خواب تھا یا آنے والے وقت کی ایک جھلک۔ چند دن بعد شاہی بندرگاہ پر غیر معمولی گہما گہمی تھی۔ ایک عظیم الشان جہاز تیار کھڑا تھا۔ اس کا نام نور امید رکھا گیا تھا۔ جہاز پر بہترین ملاح، بہادر سپاہی اور ضروری سامان موجود تھا۔ پورا شہر شہزادے کو رخصت کرنے آیا تھا۔ لوگ دعائیں دے رہے تھے، کئی عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلطان نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا۔ یہ شاید ان کی زندگی کی سب سے مشکل جدائی تھی۔ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا، سلطان نے کہا، اور کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ شہزادے نے سر جھکا دیا۔ چند لمحوں بعد جہاز روانہ ہو گیا۔ بندرگاہ آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہونے لگی۔ پہلے چند دن سفر پرسکون رہا۔ نیلا آسمان، ٹھنڈی ہوائیں اور چمکتا ہوا سمندر، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ مگر ساتویں رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جہاز کے نگران نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو! سب کی نظریں اوپر اٹھ گئیں۔ آسمان میں ایک سبز رنگ کی عجیب روشنی حرکت کر رہی تھی۔ وہ کسی ستارے جیسی نہیں تھی۔ روشنی کچھ دیر جہاز کے اوپر منڈلاتی رہی، پھر اچانک سمندر کی طرف اتر گئی۔ سپاہیوں میں خوف پھیل گیا۔ بوڑھا ملاح بولا، یہ اچھی علامت نہیں، یہ جنات کے جزیرے کا پیغام ہے۔ یہ سنتے ہی ہر شخص کے دل میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اصل خطرہ ابھی بہت دور نہیں تھا۔ سبز روشنی والے واقعے کے بعد جہاز میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اگرچہ ملاح اپنا کام کر رہے تھے، لیکن ہر شخص کے دل میں انجانا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ بوڑھا ملاح بار بار آسمان کی طرف دیکھتا اور زیر لب دعائیں پڑھتا رہتا۔ شہزادہ سکندر جہاز کے اگلے حصے میں کھڑا سمندر کی بے انتہا وسعت کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے۔ چند ہی لمحوں میں نیلا آسمان سیاہ بادلوں سے بھر گیا۔ ہوا تیز ہونے لگی، پھر تیز سے تیز تر۔ ملاح چیخنے لگے، باد باندھ سمیٹو، رسیاں مضبوط کرو، طوفان آ رہا ہے۔ لیکن یہ عام طوفان نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد سمندر کی لہریں دیواروں کی طرح بلند ہونے لگی۔ بجلی آسمان کو چیر رہی تھی۔ بادلوں کی گرج سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پہاڑ آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ جہاز بری طرح ہلنے لگا۔ کئی سپاہی گر پڑے۔ پانی کی بڑی بڑی لہریں عرشے پر آنے لگیں۔ شہزادہ ایک ستون کو پکڑ کر کھڑا رہا۔ اچانک آسمان میں ایک بہت بڑی بجلی چمکی۔ اس روشنی میں سب نے سمندر کے درمیان ایک دیو ہیکل سایہ دیکھا۔ وہ کسی پہاڑ جتنا بڑا تھا۔ صرف چند لمحوں کے لیے وہ سایہ نظر آیا، پھر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ یا اللہ! ایک ملاح چیخا، یہ کیا تھا؟ مگر کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ طوفان اپنے عروج پر تھا۔ اچانک ایک بہت بڑی لہر جہاز سے ٹکرائی۔ شہزادہ توازن کھو بیٹھا اور سمندر میں جا گرا۔ سرد پانی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اوپر آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر لہریں اسے نیچے کھینچ رہی تھیں۔ اسی دوران اسے ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ سمندر کی گہرائی میں نیلی روشنی پھیل رہی تھی۔ اس روشنی کے درمیان ایک حسین عورت موجود تھی۔ اس کے لمبے چمکتے ہوئے بال پانی میں لہرا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں نیلم کی طرح روشن تھیں۔ وہ عام انسان نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے شہزادے کا ہاتھ پکڑا۔ حیرت انگیز طور پر شہزادے کو سانس لینے میں دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ عورت نے کہا، سکندر، تمہارا راستہ مقرر ہو چکا ہے۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ تم کون ہو؟ میں سمندر کی محافظ ہوں۔ کیا جنات کا جزیرہ واقعی موجود ہے؟ عورت نے سر ہلایا۔ ہاں، اور وہاں ایک ایسا راز دفن ہے جو دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ مزید سوال کرتا، عورت نے اسے سطح کی طرف دھکیل دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ پانی سے باہر آ گیا۔ جہاز کے ملاحوں نے اسے بچا لیا۔ جب اس نے دوبارہ سمندر میں دیکھا تو نیلی روشنی غائب ہو چکی تھی۔ اگلی صبح طوفان ختم ہو چکا تھا۔ دور افق پر زمین دکھائی دی۔ جزیرہ! ایک ملاح خوشی سے چیخا۔ مگر جیسے جیسے جہاز قریب آیا، سب کی خوشی خوف میں بدلنے لگی۔ جزیرے پر عجیب دھند چھائی ہوئی تھی۔ درخت غیر معمولی حد تک بڑے تھے۔ بعض درختوں کی جڑیں زمین سے نکل کر سانپوں کی طرح پھیلی ہوئی تھیں۔
فضا میں عجیب خاموشی تھی، نہ پرندوں کی آواز، نہ کسی جانور کی۔ جہاز ساحل کے قریب پہنچا۔ ریت سیاہ رنگ کی تھی اور اس پر بہت بڑے قدموں کے نشانات موجود تھے، ایسے قدم جو کسی انسان کے نہیں ہو سکتے تھے۔ شہزادہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور نشان کا جائزہ لینے لگا۔ ہر قدم تقریباً ایک گھوڑے کے برابر تھا۔ سپاہیوں کے چہروں پر خوف نمایاں تھا۔ یہ جنات کے قدم ہیں، بوڑھے بالا نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ شہزادہ اور اس کے ساتھی جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ چند ہی قدم چلنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ جگہ عام نہیں۔ درختوں کی اونچائی آسمان کو چھوتی محسوس ہو رہی تھی۔ بعض درختوں کے تنے اتنے چوڑے تھے کہ 10 آدمی مل کر بھی انہیں گھیر نہیں سکتے تھے۔ راستے میں انہیں عجیب و غریب جانور دکھائی دیے۔ کچھ ہرن جیسے تھے مگر ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کچھ پرندے تھے جن کے پروں سے ہلکی نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ ہر چیز پراسرار تھی۔ اچانک انہیں ایک پتھریلا میدان نظر آیا۔ میدان کے درمیان ایک عظیم الشان پتھر کا دروازہ کھڑا تھا۔ یہ دروازہ کم از کم 100 فٹ اونچا تھا۔ اس پر عجیب زبان میں تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ شہزادہ ابھی انہیں غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ زمین لرزنے لگی۔ پہلے ہلکی لرزش ہوئی، پھر شدید، درخت ہلنے لگے، پرندے شور مچاتے ہوئے اڑ گئے اور پھر ایک گرجدار آواز فضا میں گونجی۔ انسانوں! سب چونک اٹھے۔ آواز ہر طرف سے آ رہی تھی۔ تم نے ممنوعہ سرزمین میں قدم رکھا ہے۔ سپاہیوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ آواز خاموش ہوئی تو دھند مزید گھنی ہونے لگی۔ چند لمحوں بعد دھند کے اندر 2 سرخ روشنیاں ظاہر ہوئیں۔ پہلے وہ دور تھیں، پھر آہستہ آہستہ قریب آنے لگیں۔ ہر قدم کے ساتھ زمین کانپتی تھی۔ سپاہیوں نے تلواریں نکال لیں۔ کئی کے ہاتھ خوف سے کانپ رہے تھے۔ پھر وہ مخلوق پوری طرح سامنے آ گئی۔ یہ ایک دیو ہیکل جن تھا۔ اس کا قد تقریباً 30 فٹ تھا۔ اس کے جلد سیاہ پتھر جیسی تھی، آنکھیں آگ کی مانی جل رہی تھیں۔ اس کے کندھوں پر لوہے کی زنجیریں لپٹی ہوئی تھیں۔ اس نے شہزادے کو غور سے دیکھا۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی۔ یہ ممکن نہیں۔ شہزادہ چونکا۔ کیا؟ جن چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، وہی نشان۔ کون سا نشان؟ جن نے شہزادے کے گلے میں موجود تعویذ کی طرف اشارہ کیا۔ بابا عبد الرحمن کا دیا ہوا تعویذ ہلکی روشنی خارج کر رہا تھا۔ جن کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ تم وہ انسان ہو؟ شہزادہ کچھ سمجھ نہ سکا۔ کون سا انسان؟ لیکن جن نے جواب نہیں دیا۔ اچانک اس نے زوردار داڑ ماری۔ پوری زمین لرز اٹھی اور پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر پکارا، بادشاہ کو خبر دو، پیش گوئی والا انسان جزیرے پر پہنچ چکا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی جنگل کے مختلف حصوں سے درجنوں خوفناک آوازیں گونجنے لگیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا جزیرہ جاگ اٹھا ہو، اور شہزادہ سکندر کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ واقعی جنات کی سلطنت میں داخل ہو چکا ہے۔ دیو ہیکل جن کی دہاڑ پورے جزیرے میں گونج رہی تھی۔ جنگل کے مختلف حصوں سے خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ چند ہی لمحوں میں درجنوں جن نمودار ہو گئے۔ کچھ کے پروں جیسے بازو تھے، کچھ کے ہاتھوں میں آگ سے بنے ہوئے نیزے تھے، اور بعض اتنے بڑے تھے کہ درخت ان کے گھٹنوں تک پہنچتے تھے۔ سپاہیوں نے لڑنے کی کوشش کی مگر جنات کی طاقت کے سامنے وہ بے بس تھے۔ ایک ہی لمحے میں ان کے ہتھیار چھین لیے گئے۔ شہزادہ سکندر نے تلوار نکالی۔ وہ بہادری سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا مگر دیو ہیکل جن نے صرف اپنا ہاتھ ہلایا، ایک طاقت اور ہوا کا جھونکا پیدا ہوا۔ شہزادہ کئی گز دور جا گرا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ جنات نے اسے گھیر لیا۔ اس کے ہاتھوں میں جادوئی زنجیریں ڈال دی گئیں، مگر حیرت انگیز طور پر جب زنجیریں تعویذ کے قریب پہنچیں تو ہلکی سی چنگاری پیدا ہوئی۔ جنات گھبرا گئے۔ یہی نشان ہے۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد شہزادے کو ایک عظیم الشان محل کی طرف لے جایا گیا۔ یہ محل سیاہ پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے مینار بادلوں تک پہنچتے محسوس ہوتے تھے۔ محل کے دروازے اتنے بڑے تھے کہ ان میں سے ایک پورا ہاتھی گزر سکتا تھا۔ دربار کے اندر سینکڑوں مشعلیں جل رہی تھیں۔ درمیان میں سیاہ سنگ مرمر کا ایک عظیم تخت موجود تھا اور اس تخت پر بیٹھا تھا جنات کا بادشاہ ہامون۔
اس کی سرخ آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس کے سر پر سیاہ تاج تھا اور اس کی موجودگی سے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ ہامون نے شہزادے کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرایا۔ آخر کار تم آ ہی گئے۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ ہامون کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ صدیوں سے۔ دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہامون اپنے تخت سے اٹھا، اس کے قدموں کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ شہزادے کے قریب آیا، پھر تعویذ کو دیکھ کر رک گیا۔ بالکل ویسا ہی۔ شہزادہ بولا، تم کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ ہامون نے ایک پرانا تمار منگوایا۔ تمار کھولا گیا، اس میں ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ تصویر میں ایک انسان دکھایا گیا تھا، اس کے گلے میں بالکل ویسا ہی تعویذ تھا۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ ہامون نے کہا، 1000 سال پہلے ایک پیش گوئی لکھی گئی تھی۔ کون سی پیش گوئی؟ کہ ایک دن انسانوں کی دنیا سے ایک شہزادہ آئے گا اور وہ ہمارے جزیرے کی تقدیر بدل دے گا۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کئی جنات خوفزدہ نظر آنے لگے، مگر ہامون کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ اسی رات شہزادے کو محل کے نیچے موجود ایک خوفناک قید خانے میں پھینک دیا گیا۔ یہ جگہ زمین کے بہت نیچے تھی، یہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی تھی۔ دیواروں سے نمی ٹپکتی تھی، فضا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ قید خانے میں کئی خالی کوٹریاں تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں سے یہاں بے شمار قیدی رکھے گئے ہوں۔ شہزادہ دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس کے دل میں مایوسی نے جنم لیا۔ وہ اپنے وطن سے ہزاروں میل دور تھا، اس کے ساتھی بچھڑ چکے تھے اور وہ جنات کے بادشاہ کے رحم و کرم پر تھا۔ اسی دوران ایک ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ کوٹری کے دوسری طرف ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا، لمبی سفید داڑھی، کمزور جسم، مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ آخر تم آ ہی گئے، بوڑھے نے کہا۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ آپ کون ہیں؟ بوڑھا مسکرایا۔ میں بھی کبھی تمہاری طرح یہاں آیا تھا۔ کیا آپ انسان ہیں؟ ہاں۔ اور کتنے عرصے سے یہاں قید ہیں؟ بوڑھے نے گہری سانس لی۔ 50 سال سے زیادہ۔ شہزادہ ساکت رہ گیا۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے، قید خانے میں ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی۔ شہزادہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کوٹری کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندر ایک نقاب پوش لڑکی داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک روشن چراغ تھا۔ چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں حیرت انگیز طور پر خوبصورت تھیں۔ شہزادہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے آہستہ سے نقاب ہٹایا۔ شہزادہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہی وہ چہرہ تھا جو اسے خواب میں نظر آتا تھا۔ تم؟ لڑکی نے سر ہلایا۔ ہاں، میں وہی ہوں۔ تم کون ہو؟ میرا نام زرکا ہے۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ کیوں؟ زرکا کی آنکھوں میں اداسی بھر گئی۔ کیونکہ میں بھی قیدی ہوں۔ لیکن تم تو آزاد ہو، لڑکی نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، صرف ظاہری طور پر۔ پھر اس نے وہ راز بتایا جس نے شہزادے کو حیران کر دیا۔ میں ہامون کی بیٹی ہوں۔ شہزادہ ساکت رہ گیا۔ تم جنات کے بادشاہ کی بیٹی ہو؟ زرکا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں۔ پھر تم میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ زرکا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، کیونکہ میرے والد ظلم کے راستے پر چل پڑے ہیں، اور اس جزیرے کا اصل راز کیا ہے؟ زرکا نے ارد گرد دیکھا تاکہ کوئی سن نہ لے، پھر دھیمی آواز میں بولی، اس جزیرے کے نیچے ایک قدیم خزانہ دفن ہے، سونا چاندی۔ زرکا نے سر ہلایا۔ نہیں۔ پھر ایک جادوئی قوت۔ شہزادہ حیران ہو گیا۔ زرکا نے بتایا، ہزاروں سال پہلے ایک نیک جن بادشاہ نے اس طاقت کو یہاں چھپا دیا تھا تاکہ کوئی ظالم اسے استعمال نہ کر سکے۔ اور ہامون، وہ برسوں سے اس طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ زرکا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خزانے کا دروازہ صرف ایک انسان کھول سکتا ہے۔ شہزادہ چونک اٹھا۔ انسان؟ زرکا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ انسان تم ہو۔ یہ سنتے ہی شہزادے کے ذہن میں بابا عبد الرحمن کی پیش گوئی گونجنے لگی۔ اب اسے احساس ہوا کہ اسے یہاں لانے میں شاید تقدیر کا ہاتھ تھا، مگر اسی لمحے قید خانے کے باہر خوفناک داڑ سنائی دی۔ زرکا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔
وہ آ گیا۔ کون؟ زرکا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہامون۔ اور اگلے ہی لمحے پوری زمین لرزنے لگی۔ قید خانے کی دیواریں ہامون کی داڑھ سے لرز رہی تھی۔ زرکا کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ چند لمحوں بعد بھاری قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دیو ہیکل مخلوق قید خانے کی طرف بڑھ رہی ہو۔ زرکا جلدی سے دیوار کے ایک مخصوص پتھر کے پاس گئی۔ اس نے ہاتھ رکھ کر کچھ پراسرار الفاظ پڑھے۔ اچانک پتھر ہلنے لگا۔ دیوار کا ایک حصہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اس کے پیچھے ایک خفیہ سرنگ موجود تھی۔ جلدی آؤ۔ شہزادہ اور بوڑھا قیدی فوراً سرنگ میں داخل ہو گئے۔ چند لمحوں بعد قید خانے کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا۔ ہامون اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں سے غصہ برس رہا تھا، مگر اس وقت تک وہ تینوں سرنگ کے اندر کافی دور جا چکے تھے۔ سرنگ انتہائی پرانی تھی۔ دیواروں پر قدیم تحریریں اور پراسرار نشان بنے ہوئے تھے۔ کئی مقامات پر نیلے رنگ کے کرسٹل چمک رہے تھے۔ سرنگ کے اختتام پر انہیں ایک عظیم الشان دروازہ نظر آیا۔ یہی وہ دروازہ تھا جو صدیوں سے بند تھا، وہی دروازہ جس کے پیچھے جزیرے کا سب سے بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی تینوں ایک وسیع و عریض ہال میں داخل ہوئے۔ ہال کا حجم اتنا بڑا تھا کہ ایک شہر اس کے اندر سما سکتا تھا۔ دیواروں پر قدیم جنات اور انسانوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ درمیان میں 3 الگ الگ راستے تھے۔ ہر راستے کے اوپر سنہری حروف میں ایک لفظ لکھا تھا۔ پہلے راستے پر طاقت، دوسرے راستے پر دولت اور تیسرے پر سچائی۔ بوڑھے قیدی نے کہا، یہ آزمائش ہے۔ زرکا نے پوچھا، کون سی آزمائش؟ بوڑھے نے جواب دیا، خزانے تک صرف وہی پہنچ سکتا ہے جو اپنے دل کی حقیقت ثابت کرے۔ اسی لمحے ایک آواز گونجی، اپنا راستہ منتخب کرو۔ پہلے راستے میں بے شمار خزانے چمک رہے تھے، دوسرے میں طاقتور ہتھیار اور تاج دکھائی دے رہے تھے، لیکن تیسرے راستے میں صرف ایک سادہ سا پتھریلا راستہ تھا۔ شہزادہ چند لمحے خاموش رہا، پھر وہ تیسرے راستے کی طرف چل پڑا۔ میں سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہوں۔ اچانک پورا حال روشنی سے بھر گیا۔ آواز دوبارہ گونجی، پہلی آزمائش کامیاب۔ راستہ ختم ہوتے ہی شہزادہ ایک عظیم گنبد نما کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے درمیان ایک شفاف ستون کھڑا تھا۔ اس ستون کے اندر ایک روشن نور موجود تھا۔ یہ روشنی عام روشنی نہیں تھی۔ اسے دیکھتے ہی دل کو سکون محسوس ہوتا تھا۔ فضا میں عجیب سی پاکیزگی تھی۔ زرکا حیرت سے بولی، یہی خزانہ ہے؟ بوڑھے نے سر ہلایا، ہاں۔ شہزادہ قریب گیا۔ اچانک کمرے میں ایک نورانی شکل ظاہر ہوئی۔ یہ قدیم زمانے کے نیک جن بادشاہ کی روح تھی۔ اس نے شہزادے کو دیکھا اور کہا، یہ طاقت سونے یا جادو کی نہیں، پھر کس چیز کی ہے؟ روح نے جواب دیا، یہ نور حکمت ہے۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ روح بولی، جو اس نور کا صحیح استعمال کرے گا وہ لوگوں کے دلوں میں عدل، امن اور خیر پیدا کرے گا، اور اگر غلط استعمال کرے گا، روح کی آواز گونجی، تو خود تباہ ہو جائے گا۔ اسی لمحے زمین دوبارہ لرزنے لگی۔ زرکا خوف سے بولی، ہامون آ گیا۔ چند لمحوں بعد ہامون حال میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ اس کے پیچھے درجنوں جنات موجود تھے۔ آخرکار خزانہ میرے سامنے ہے، ہامون گرجا۔ وہ نور کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے روشنی کو چھونا چاہا، ایک طاقتور جھٹکا لگا۔ وہ کئی قدم پیچھے جا گرا۔ شہزادہ آگے بڑھا، یہ طاقت ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں۔ ہامون غصے سے داڑا، خاموش۔ اگلے ہی لمحے اس نے آگ کا ایک خوفناک طوفان پیدا کر دیا۔ پورا حال آگ سے بھر گیا۔ شہزادہ تعویذ کو مضبوطی سے پکڑ کر کھڑا رہا۔ تعویذ سے روشنی نکلنے لگی۔ نور حکمت کی شعائیں پورے حال میں پھیل گئیں۔ ہامون کی تاریک طاقت کمزور ہونے لگی۔ وہ چیخنے لگا، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ نور بڑھتا گیا۔ آخرکار ہامون گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کی ساری جادوئی طاقت ختم ہو گئی۔ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جنات حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے پہلی بار ظلم شکست کھا چکا تھا۔ ہامون کی شکست کے بعد نور پورے جزیرے میں پھیل گیا۔ سیاہ دھند ختم ہونے لگی۔
درختوں پر نئی ہریالی نمودار ہوئی، آسمان صاف ہو گیا، صدیوں پرانا جادو ٹوٹنے لگا۔ جنات جو برسوں سے خوف میں زندگی گزار رہے تھے آزاد ہو گئے۔ تمام جنات شہزادے کے سامنے جمع ہوئے، انہوں نے احترام سے سر جھکا دیے۔ ایک بزرگ جن آگے بڑھا، آج تم نے ہماری سلطنت کو ظلم سے نجات دلائی ہے۔ زرگا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، بوڑھا قیدی بھی آزاد ہو چکا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ شہزادہ اپنے وطن واپس جائے۔ جزیرے کے ساحل پر ایک عظیم تقریب منعقد ہوئی۔ جنات اور انسان پہلی بار امن کے ساتھ ایک جگہ کھڑے تھے۔ زرگا شہزادے کے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ کیا ہم دوبارہ ملیں گے؟ شہزادہ چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور۔ زرگا نے اسے ایک چمکتا ہوا کرسٹل دیا۔ یہ ہماری دوستی کی نشانی ہے۔ شہزادے نے اسے سنبھال کر رکھ لیا۔ پھر جہاز روانہ ہو گیا۔ ساحل آہستہ آہستہ دور ہوتا گیا اور جنات کا جزیرہ دھند میں گم ہو گیا۔ کئی ہفتوں بعد شہزادہ اسکندر نورستان واپس پہنچا۔ پورا شہر خوشی سے جھوم اٹھا۔ سلطان نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا، ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ شہزادے نے اپنی داستان سنائی، مگر اس نے سب سے اہم بات یہ بتائی، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ سونا یا جادو نہیں ہوتا۔ لوگ خاموشی سے سننے لگے۔ شہزادہ بولا، اصل خزانہ سچائی، انصاف اور نیک نیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ شہزادہ ایک عظیم حکمران بنا۔ اس نے ہمیشہ عدل اور رحم کو ترجیح دی، اور جب بھی وہ رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھتا، اسے دور کہیں جنات کے جزیرے کی یاد آ جاتی۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا میں بہت سے راز ابھی باقی ہیں، لیکن اس نے ایک حقیقت سیکھ لی تھی، جو انسان سچائی، ہمت اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے ناممکن راستے بھی آسان کر دیتا ہے۔